یہ کہانی ایک ایسے بادشاہت کی ہے جو اپنی شان و شوکت سونے کی چمکتی ہوئی دیواروں اور خوشحال لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس بادشاہت کا نام روشن سلطنت تھا جو ایک وسیع و عریض خطے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں کے لوگ خوشحال تھے اور ان کی زندگیاں آرام و آسائش سے بھری ہوئی تھیں۔ بادشاہت کا محل ایک بلند پہاڑی پر واقع تھا جہاں سے پوری سلطنت کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ محل کی دیواریں سونے سے مزین تھیں اور اس کے دروازے چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ محل کے اندر ہر طرف قیمتی پتھر، نایاب قالین اور عمدہ فن پارے سجے ہوئے تھے۔ اس بادشاہت کا حکمران بادشاہ فاروق تھا جو ایک عادل اور منصف حکمران تھا۔ وہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا تھا۔ بادشاہ فاروق کے دو بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام شہزادہ عدیل تھا۔ عدیل ایک نوجوان شہزادہ تھا جو اپنی زندگی کے بیشتر حصے میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ دن رات جنگی فنون، حکمرانی کے آداب اور علم و حکمت کی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ اس کے استاد اسے بادشاہت کے قوانین، جنگی حکمت عملی اور عوامی معاملات کے بارے میں سکھا کہ زندگی محل کی چار دیواری میں گزر رہی تھی۔ وہ اپنی دولت اور عیش و آرام میں غرق تھا اور عام لوگوں کی زندگیوں سے بے خبر تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے محل سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹے سے شہر میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کے لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے دکھوں کا کیا سبب ہے۔ بادشاہت کے محل سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹے سے شہر میں ایک غریب بھکاری رہتا تھا جس کا نام مالو تھا۔ مالو کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ سیاہ و چمڑے سے سخت ہو گئے تھے۔ وہ سالوں سے بھیک مانگنے کی وجہ سے زندگی کی تکلیفوں کا نشان بن چکا تھا، مگر باوجود اس کے مالو کے اندر ایسی حکمت تھی جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ اس نے دنیا کو اس کی اصلی حالت میں سمجھا تھا اور انسانیت اور ہمدردی کی حقیقت کو جانا تھا۔ مالک کی زندگی کا بیشتر حصہ سڑکوں پر گزر چکا تھا۔ وہ روزانہ بازار کے قریب بیٹھتا اور لوگوں سے بھیک مانگتا۔ لوگ اسے کچھ سکے آروٹی دے دیتے اور وہ اپنی زندگی گزارتا، مگر مالو کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا کی دولت اور عیش و آرام عارضی ہے اور انسان کی اصل دولت اس کی مہربانی اور انسانیت ہے۔ ایک دن شہزادہ عدیل نے محل کے قائدوں سے بچنے اور شہر کی سیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ عام لباس میں ملبوس ہو کر محل سے نکل آیا اور شہر کی گلیوں میں گھومنا شروع کر دیا۔ شہزادہ عدیل نے پہلی بار شہر کی اصلی حالت دیکھی۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح لوگ محنت مزدوری کر رہے ہیں اور کس طرح ان کی زندگیاں مشکل سے گزر رہی ہیں۔ شہزادہ عدیل کو ایک بھکاری نظر آیا جو بازار کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ بھکاری مالو تھا۔ عدیل نے مالو کو دیکھا اور اس کے دل میں ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے مالو کو ایک سکہ دیا جو اس کے دل میں ایک عجیب سا جذبہ پیدا کرنے والا تھا۔ مالو نے سکے کو اس انداز میں دیکھا جیسے وہ شہزادے کی ہمدردی کو سمجھ رہا ہو۔ اس نے کہا، بیٹے، یہ سکہ تمہاری ہمدردی کا نشان ہے، مگر تمہیں اس کا اصل وزن سمجھنا ہوگا۔ شہزادہ عدیل حیران ہو کر بیٹھ گیا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ سکہ دینا تو بس ایک مدد ہے۔ مالو مسکراتے ہوئے بولا، تم اسے ہمدردی نہیں بلکہ ترس کے طور پر دے رہے ہو۔ تمہاری نظر میں یہ سکہ محض تمہاری اضافی دولت کا حصہ ہے، لیکن جو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں ان کے لیے یہ سکہ ایک زندگی کی امید بن جاتا ہے۔ عدیل کو مالو کی باتوں سے کچھ سمجھ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس غریب بھکاری سے کچھ اور سیکھنا چاہے گا۔ اس نے اگلے دن مالو کے ساتھ بیٹھنے کا ارادہ کیا اور اس سے زندگی کی مشکلات اور اس کے تجربات کے بارے میں پوچھا۔ مالو نے اپنی زندگی کے درد بھری کہانیاں شہزادے کو سنائیں۔ اس نے بتایا کہ کس طرح وہ ایک خوشحال خاندان کا حصہ تھا، مگر کاروبار میں خسارے کے بعد اسے سب کچھ کھونا پڑا تھا۔ اس کی بیوی اور بچے اس سے جدا ہو گئے اور وہ شہر کی سڑکوں پر زندگی گزارنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مالو نے کہا، کیا تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہے؟ تمہیں دنیا کی سچی حقیقت صرف تب نظر آتی ہے جب تمہیں اپنی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے۔
عدیل کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اس بات کو سمجھا کہ اس کا عیش و آرام دراصل کسی کی محنت اور قربانی سے آیا تھا۔ وہ جو زندگی گزار رہا تھا وہ بہت سے دوسرے لوگوں کی تکالیف پر استوار تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور عدیل روزانہ مالو کے ساتھ وقت گزارتا۔ اس دوران وہ مالو سے مزید سیکھتا اور اسے اپنی دنیا کی حقیقت کا زیادہ شعور ہوتا گیا۔ مالو کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے عدیل نے سمجھا کہ انسان کی اصل دولت وہ نہیں جو اسے جائیداد سونا دے، بلکہ وہ ہے جو اس کی مہربانی اور انسانیت کے جذبات سے بھری ہوئی ہو۔ ایک دن مالو نے عدیل سے کہا، دنیا میں سچائی، محبت اور ایمانداری وہ چیزیں ہیں جو تمہیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ تمہارا مقام اور عظمت تب ہے جب تم ان لوگوں کی مدد کرو جو تم سے کمزور ہیں۔ یہ الفاظ عدیل کے دل میں بیٹھ گئے اور اس نے سوچا کہ اب وہ بادشاہ بن کر ان تمام غریبوں اور مزدوروں کے لیے کچھ کرے گا۔ اس نے واپس محل جا کر اپنے والدین سے اس موضوع پر بات کی اور انہوں نے عدیل کی سوچ کو سراہا۔ بادشاہ نے اسے کہا، حقیقی حکمرانی یہ نہیں کہ تم کتنا مال و دولت رکھتے ہو، بلکہ یہ ہے کہ تمہاری بادشاہی میں لوگوں کے لیے کیا بہتری آئی ہے۔ عدیل نے بادشاہ بننے کے بعد غریبوں کے لیے بہتر پالیسیاں نافذ کیں، ان کے لیے تعلیم کا انتظام کیا اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ وہ عوام کے درمیان ایک نیا شعور پیدا کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں اور معاشرتی فرق کم ہو سکے۔ چند سالوں بعد عدیل کی بادشاہت میں تبدیلی آئی۔ وہ ایک کامیاب اور معروف بادشاہ بن چکا تھا، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں بھلا کہ مالو کی باتوں نے اسے دنیا کی سچی حقیقت دکھائی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے عوام کے لیے کام کرتا رہا اور کبھی بھی ان کے دکھوں سے بے خبر نہیں رہا۔ مالو ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ وہ کہاں گیا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ وہ ایک روحانی شخصیت تھا جو عدیل کو اپنی حقیقت دکھانے کے لیے آیا تھا، لیکن عدیل جانتا تھا کہ مالو ایک سچا استاد تھا جس نے اسے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سکھائی۔ اس کہانی کا پیغام یہ تھا کہ انسانیت، ہمدردی اور محبت ہی اصل دولت ہے۔ جو شخص دوسرے کی مدد کرتا ہے اور اس کی تکالیف سمجھتا ہے، وہ سچی خوشی اور سکون پاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دولت اور عیش و آرام عارضی ہے۔ انسان کی اصل دولت اس کی مہربانی، ہمدردی اور انسانیت ہے۔